آج کی ویڈیو میں آپ کو شفالی جری والا کے پوسٹ مارٹم کے متعلق بتانے جا رہی ہوں۔ 5 رکنی ڈاکٹرز کی ٹیم نے کیا کیا تفصیلات بتائیں، پولیس کو اس روز گھر سے کیا ملا اور کیا ممکنہ طور پر ان کے اس دنیا سے چلے جانے کی وجوہات بتائی جا رہی ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پر اس وقت طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اتنی خوبصورت نظر آنے والی، جسمانی طور پر اتنی فٹنس کا خیال رکھنے والی خاتون اچانک ایک دم سے اس دنیا سے چلی گئی تو کوئی نہ کوئی معمہ ضرور ہے۔ وہ تمام تفصیلات بھی اس میں شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام خواتین و حضرات جو ایج کانشیس ہیں، جو ہیلتھ کانشیس ہیں، جو فٹنس فریک ہے، وہ بھی آج کی ویڈیو کو غور سے دیکھیے، کیونکہ بہت سی ایسی ممکنہ ادویات جو آپ استعمال کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ وہ آپ کو فائدہ دینے والی ہیں، وہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بھی بن سکتی ہیں۔ پوری ایک تفصیل ہے، ان ادویات کے نام ہیں جو اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، مختلف کلینکس اس کو یوز کر رہے ہیں، آپ آسانی سے اوور دا کاؤنٹر بھی خرید سکتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کے استعمال میں ہیں کہ ان کے نقصانات جو آپ کو نہیں بتائے جا سکتے وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم شفالی کی بات کرتے ہیں، جو 42 سال کی عمر میں چلی گئیں، اور بتایا یہی جا رہا ہے، میں نے گزشتہ ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک دم سے ان کا جسم کانپنے لگتا ہے، وہ زمین پر گر جاتی ہیں، ان کے شوہر ان کو قریبی اسپتال میں لے کے جاتی ہیں، نیا بایا اسپتال اس کا نام تھا، جہاں پر بتایا جاتا ہے کہ اب ان کی زندگی ختم ہو چکی ہے، زندگی باقی نہیں ہے۔ پھر جب اس پر فردر انویسٹیگیشن کی جاتی ہے پولیس کی جانب سے بھی، گھر کے ملازمین سے پوچھ گچھ بھی کی جاتی ہے، تو ان کے گھر سے بہت سی IV ڈرپس ملتی ہیں، یعنی کہ جو مختلف انجیکشنز ڈال کر ڈرپ میں لگائے جاتے ہیں وہ بھی ملتے ہیں، بہت سی ملٹی وائٹامنس بھی ملتی ہیں، بہت سے رنگ کو گورا کرنے والے سپلیمنٹس بھی ملتے ہیں، اور کچھ ایسی میڈیسن جو کہ پرسکرائب نہیں تھیں، ایسے وائٹامنس سپلیمنٹس جو پرسکرائب نہیں تھے، وہ اپنی مرضی سے بھی ان کو استعمال کر رہی تھی، اور مقصد صرف یہ تھا کہ وہ اپنی عمر سے کم عمر نظر آئے، کیونکہ ان کا کام ایسا تھا جس میں فٹ نظر آنا، خوبصورت نظر آنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ وہ ہیلتھ کانشیس تو تھیں، ایکسرسائز کرتی تھیں، سب کچھ کرتی تھیں، لیکن ساتھ ساتھ ان چیزوں کا استعمال بھی کر رہی تھی اور بڑے عرصے سے کر رہی تھی۔ پھر جو وائٹامنس وہاں سے ملے ان میں وائٹامن C بھی تھے، انجیکشنز تھے، اینٹی ایجنگ انجیکشن تھے، گلوٹاتھائون جو کہ گورا کرنے کے لیے ایک ایلیمنٹ استعمال کیا جاتا ہے مختلف سپلیمنٹس کے اندر، وہ بھی وہاں سے ملا تھا، اور سیلف میڈیکیشن کی بات کی گئی تھی۔ اب ہوا کیا تھا، ڈاکٹرز بتاتے یہ ہیں کہ ان کا بلڈ پریشر بہت ہی زیادہ کم ہو گیا تھا، اتنا زیادہ کہ جو ایک حد مقرر ہوتی ہے اس سے بھی وہ نیچے چلا گیا تھا، اور اس کے بعد ایک دم سے ان کا ہارٹ فیل ہو گیا، ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ اب کارڈیک اریسٹ کی بات کی جا رہی ہے، جہاں ایک دم سے دل مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر دل کا دورہ پڑنا یا دل کا بند ہو جانا یہی وجوہات بتائی جاتی ہیں، جب اور کوئی وجہ نہیں ہوتی تو کارڈیک اریسٹ یعنی دل کا بند ہو جانا، حرکت قلب کا بند ہو جانا، یہی وجہ ہوتی ہے کسی انسان کے اس دنیا سے چلے جانے کا۔ لیکن جس طرح کی وہ میڈیسن لے رہی تھیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس سے بعض اوقات ہارٹ پیلپیٹیشنز ہوتی ہیں، یعنی کہ آپ کا دل ایک مقررہ رفتار سے زیادہ تیزی سے دھڑک رہا ہوتا ہے، بعض اوقات انتہائی کم تیز رفتاری کی طرف چلا جاتا ہے، جس سے بلڈ پریشر ہائی یا لو ہو سکتا ہے۔ پھر ایسے لوگ جو ایکٹیو اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، انہیں زندگی میں کام کرنے ہوتے ہیں، وہاں ہوتا یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنے کے لیے وہ کچھ اور سپلیمنٹس کا استعمال کرتے ہیں، اور بعض اوقات کیمیکل ریئیکشن بھی بہت مہلک ثابت ہوتا ہے، جو کہ اس کیس میں بھی سامنے آیا ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ابھی نہیں آئی ہے، وہ آئے گی تو پھر مزید جو وجوہات اس کے پیچھے رہی ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ پھر تیزی سے وزن گھٹانے کے لیے جو ادویات استعمال کی جاتی ہیں، جو IV اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، استھیٹک کلینک بھی اس کا استعمال کر رہے ہیں، وہ آپ کے فیٹ کو ڈیزالو کرتے ہیں، لیکن آپ کو میڈیکل سائنسز کی روشنی میں بتاتی ہوں کہ آپ کی باڈی میں گڈ فیٹ اور بیڈ فیٹ ہوتے ہیں۔ بیڈ فیٹ نام سے ہی ظاہر ہے کہ آپ کے جسم کے لیے اچھا نہیں ہوتا، گڈ فیٹ آپ کے جسم کے لیے ضروری ہے، لیکن وہ جو انجیکشن ہے اس کو تو نہیں معلوم کہ کون سا فیٹ گڈ ہے اور کون سا بیڈ، وہ سب کو ڈیزالو کر دیتا ہے، جس سے آپ کی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اب جو اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ادویات ہیں، وہ خاص طور پر وزن کم کرنے کے لیے اور جوان رہنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، اور لگتا ہے ایسے ہے کہ ہم تر و تازہ نظر آئیں گے، ہم بڑے فٹ نظر آئیں گے، ہماری اسکن چمکتی دمکتی نظر آئے گی، اور ایجنگ کے اثرات سلو ہو جائیں گے یا کم ہو جائیں گے، لیکن وہ کرتے کیا کیا ہیں، ان کے نقصانات کیا کیا ہیں، وہ بھی آپ کو تفصیل سے بتانے جا رہی ہوں۔ اوزیمپک یہ ایک نئی دوا ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے انجیکشن کی صورت بھی، اور کرن جوہر بھی اس کی ایک مثال ہیں بالی ووڈ میں، جن کا
بالکل وزن گر چکا ہے. ان کے چہرے کے متعلق بھی لوگ بہت سے کامنٹس کرتے رہتے ہیں اور اس کو اوزمپک فیس ہی کہا جاتا ہے. یہ بہت خطرناک ہے, اس کو زیادہ تر وزن کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, لیکن یہ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے, شوگر کی بیماری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, مگر لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. اس کے ساتھ ہوتا کیا کیا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. اس کے بعد بایو آئیڈینٹیکل ہارمونز, یہ وہ خواتین جو 50 سال سے زائد کی عمر میں چلی جاتی ہیں, مینوپاز کی طرف چلی جاتی ہیں, وہ ہارمونز کو بیلنس کرنے کے لیے یا پہلے جو ان کی باڈی میں ہارمونز جنریٹ ہو رہے تھے نیچرلی, ان کو دوبارہ سے ری جنریشن کے لیے استعمال کرتی ہیں. لیکن یہ کتنے خطرناک ہیں یہ بھی میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گی. اینٹی ایجنگ کے لیے بہت سی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں, وائٹامن سی کے ڈرپس بھی لگائے جاتے ہیں, کچھ لوگ گولیاں بھی کھاتے ہیں, بوٹاکس فلرز کا استعمال بھی کیا جاتا ہے, گلوٹاتھیون آئی وی کی صورت لگایا جاتا ہے, یعنی کہ ڈرپس لگائے جاتے ہیں. اب ان کے نقصانات میں آپ کو تمام چیزوں کی تفصیلات سے بتاتی ہوں. جناب سب سے پہلے ہم اوزمپک کی بات کر لیتے ہیں. اچھا, یہ بیسکلی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ شوگر کو کیور کرنے کے لیے, شوگر جن لوگ ہوتی ہے وہ لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں. اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں؟ کہ آپ کی بھوک کو کم کر دیتا ہے. اب اس سائیڈ ایفیکٹ کو وہ لوگ جو نیچرلی وزن کم نہیں کر رہے اور تیزی سے چاہتے ہیں ان کا وزن کم ہو جائے, اس کو استعمال کرنے لگتے ہیں. اور اس کے پھر نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ ان کا جی متلانے لگتا ہے, ان کو متلی ہونے لگتی ہے, پیٹ خراب ہو جاتا ہے, یا کانسٹیپیشن کی شکایت بھی ہوتی ہے, پینکریاس پر یہ اثر کرتی ہے, گردوں کے سسٹم کو خراب کرتی ہے, اور پھر یہ جان لیوا اس حد تک ثابت ہو سکتی ہے کہ آپ کی کڈنیز فیلئر کی طرف چلی جائے. ایک دوا کو آپ نے اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس کو اپنے لیے فائدے مند سمجھا, استعمال کیا, یہ جانے بغیر کہ آپ کو آگے چل کر کتنا بڑا نقصان دے سکتی ہے. اس کے بعد جی بوٹاکس فلرز کی ہم نے بات کی, آج کل بہت زیادہ ان ہے, لوگ بوٹاکس لگا لیتے ہیں کہ آپ کا مسل جو ہے وہ ریلیکس ہو جائے گا. اب جب مسل ریلیکس ہو گیا, لیٹ سپوز میں اب اپنے ماتھے کو ایسے کروں گی تو اس پر آپ کو لائنز واضح نظر آئیں گی, لیکن بوٹاکس کے بعد اگر میں اس طرح سے کرنا بھی چاہوں تو نہیں کر پاؤں گی. بالکل ایک سٹف سا آپ کا چہرہ ہو جائے گا. اسی طرح گالوں پر, یہاں چن پر لوگ لگاتے ہیں کہ ہم ینگ نظر آئیں, مسل ایک طرح سے فریز ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی انجری ہو گئی ہے, آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, تو آپ کا مسل تب بھی رسپونڈ نہیں کرے گا. تو یہ کتنی بڑی الارمنگ بات ہے. تو اس کا استعمال ایسے ہوتا ہے کہ آپ سمجھے کہ جیسے فالج زدہ کوئی چیز ہوتی ہے نا, کہ جسم کا کوئی حصہ, ویسے ہی جس حصے پر آپ اس کو انجیکٹ کرائیں گے ویسا ہی اثر وہاں پر ہوگا, یعنی کہ سن ہو جاتا ہے. اور اس کے استعمال سے چہرہ بگڑ بھی جاتا ہے. کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کچھ لوگ فلرز کراتے ہیں بوٹاکس کے علاوہ, تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ہونٹ کا ایک حصہ ٹیڑھا ہو گیا, نیچے کی طرف ہو گیا, اوپر کی طرف ہو گیا, یا چیکس میں آپ کو کوئی ایسا ڈفرینس نظر آنے لگا, آنکھوں میں ایسا ڈفرینس نظر آنے لگا, چہرہ ٹیڑھا میڑھا نظر آنے لگا. وہ فلرز کا سائیڈ ایفیکٹ ہے, تو اس سے بچنا چاہیے. اچھا جی, گلوٹاتھیون ہماری عوام کو, اور یہ میرے خیال میں ساؤتھ ایسٹ ایشین عوام کو بڑا شوق ہے کہ وہ پورے چٹے نظر آئیں, بڑے خوبصورت نظر آئیں, رنگ خوبصورت ہو جائے گا, اسکن چمکدار ہو جائے گی. لیکن یہ آپ کے جگر اور گردوں میں خرابی کا باعث ہو سکتا ہے. اور اگر غلط آئی وی لگ جائے, اور ایسی آئی وی لگ جائے, یعنی کہ ایسی ڈرپ لگ جائے جو کہ غیر معیاری ہو, تو پھر یہی ہو سکتا ہے جو کہ بہت سے کیسز میں ایک دم اس دنیا سے چلے جانے کا باعث بنتا ہے. اچھا جی, اب ہم ایک اور میڈیسن استعمال کی جاتی ہے جو سلمنگ کے لیے استعمال کی جاتی ہے, جس کو فینٹرمائن کہا جاتا ہے. یہ گولیاں ہیں وزن کم کرنے کے لیے. اب یہ دل کی بیماریوں کا باعث بھی بنتی ہیں, ڈپریشن, نیند میں پرابلم, یہ سب کچھ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں جس کو لوگ اتنا زیادہ توجہ نہیں دیتے. اس میں آپ کا جگر بھی خراب ہو سکتا ہے, گردے بھی متاثر ہو سکتے ہیں. صرف آپ کو یہ نہیں کہ پتلا دبلا نظر آنا ہے, صحت مند بھی رہنا ہے, تو کوئی خدا کا خوف کریں کہ یہ اس طرح کے ڈرپس یا اس طرح کی دوائیاں استعمال نہ کریں. اب میں نے آپ کو بایو آئیڈینٹیکل ہارمونز کے بارے میں بتایا تھا. یہ وہی میں نے بتایا کہ ہارمونل امبیلنس کو بیلنس کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن اگر ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے, اور جتنی مقدار ریکمینڈ کرتا ہے آپ وہ ضرور استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اوور دا کاؤنٹر یا اپنی مرضی سے انٹرنیٹ پہ پڑھ کے آپ استعمال کریں گے اپنے آپ کو جوان دکھانے کے لیے کہ ہم کچھ سال پیچھے کی طرف ہماری ایج چلی جائے, چہرے پہ جھریاں نہ آئیں, ہمارا جسم اچھا لگے, تو تب آپ کے لیے بہت نقصان کا باعث بنتا ہے. اور اس میں پیرالسس یعنی کہ فالج کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. یہ جان لیوا اور کس کس طرح سے ثابت ہوتا ہے اور اس میں کیا کیا ہوتا ہے وہ بھی تفصیل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں.
اچھا، یہاں پر میں کولیجن سپلیمنٹس کا ذکر بھی کرنا چاہوں گی. آپ اگر مارکیٹ میں چلے جائیں آپ کو چھوٹے چھوٹے ساشے بھی مل جاتے ہیں جن لیکوڈ کی صورت جن کو آپ پی سکتے ہیں. کولیجن پاؤڈر بھی موجود ہے جو آپ کی کولیجن پروڈکشن کو اچھا کرتا ہے، آپ کی باڈی میں جا کے اس کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اور آپ یوتھ فل اسکن حاصل کر سکتے ہیں. لیکن کولیجن استعمال کرنا ہے نہیں کرنا، کتنی مقدار میں کرنا ہے، یہ آپ خود طے نہیں کر سکتے. اور جب آپ اس کا استعمال کرتے ہیں سیرپ کی صورت میں، سیرم کی صورت میں یا گولیوں کی صورت میں، تو یہ آپ کو نقصان بھی پہنچاتا ہے اور سٹمک ریلیٹڈ بیماریوں میں آپ مبتلا بھی ہو جاتے ہیں. پھر ایک اور بڑی مشہور قسم ہے کاکٹیل ڈرپس کی، جو اس وقت مارکیٹ میں بڑے پاپولر ہیں اور ڈاکٹر آپ کو بتاتے ہیں کہ جی آپ کی اسکن اچھی ہو جائے گی، آپ کی باڈی بہت زبردست ریئیکٹ کرے گی، آپ ایکٹیو ہو جائیں گے. وہ ہے جی وائٹامن ڈرپس، جس میں وائٹامن سی بی کمپلیکس شامل ہے، نیڈ پلس آئی وی. یہ نیڈ جو ہے کافی مہنگا ہے، اس کو سب لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ آپ ہر ہفتے اس ٹرپ کو جا کے لگواتے ہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی باڈی ڈی ٹاکس ہو جائے گی، لیکن اگر آپ کسی ایسی جگہ سے لگواتے ہیں جہاں پر اس کی مقدار یا اس کی صفائی یا معیار کا خیال نہیں رکھا جاتا تو آپ کو بہت سی بیماریاں لگ سکتی ہیں. تو اب صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ جوان نظر آنے کے چکر میں آپ اپنی صحت کو اس حد تک مت کمپرومائز کر لیں کہ آپ ایسے انجام کی طرف چلے جائیں جس کی کسی نے توقع نہ کی ہو. جوان نظر آنا بہت اچھی بات ہے، خوبصورت نظر آنا بھی اچھی بات ہے، فٹ نظر آنا بھی اچھی بات ہے، لیکن اس کے نیچرل طریقوں کو اپنائیں. لیکن چہرے کی جھریوں کو ختم کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بہت تیزی سے سلیم کرنے کے لیے، گورا کرنے کے لیے اس طرح کے آرٹیفیشل طریقوں کی طرف مت جائیں جو آپ کے لیے نقصان کا باعث بنے گے. یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں. اگلی ایک ویڈیو جس پر میں ریسرچ کر رہی ہوں انشاءاللہ آپ سے جلد شیئر کروں گی، جس میں بتاؤں گی کہ جوان رہنے کے لیے شوبز ستارے جتنے پاپڑ بیلتے تھے وہ جوان تو کیا رہنا تھا، وہ یہاں سے چلے ہی گئے. اگلی ویڈیو میں اس پر تفصیل سے بات ہوگی. یہ میں چاہتی ہوں تمام لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں، اپنے قریبی لوگوں کو دکھائیں اور ان کو بتائیں کہ ہیلدی لائف سٹائل اور نیچرل طریقوں سے آپ یہ سب کچھ کریں اور آرٹیفیشل طریقوں سے دور رہیں ورنہ آپ نقصان اٹھائیں. اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.